دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی۔ کہتے ہیں کہ کوئی نابینا تھا، اس نے الیکشن لڑا، MN بن گیا۔ اب وہ اپنی پارٹی سے یا جس پارٹی میں شامل ہوا اگر آزاد تھا تو اصرار کرنے لگا کہ مجھے وزیر بنایا جائے۔ تو وہ صاحب جو وزارت عظمیٰ کے لیے ظاہر نامزد تھے یا بنے ہوئے تھے وزیر اعظم، انہوں نے اس سے استفسار کیا کہ حضور تسی تو نابینے ہو تو کی کرو گے وزیر بن کے؟ وہ نابینا MN کہتا ہے کہ میں انی پا دیاں گا، سمجھتے ہیں؟ تو باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے 3 سال کا ٹینیور جو ہے وہ گزار لیا، انی پا دیتی۔ یعنی ابھی تک ان کا جی نہیں بھرا، وہ کہتے ہیں میں ایک اور انی پانی ہے جی، اس بات سے میں 3 سال اور دیتے جان۔ اب وہ بعض لوگوں سے زیادہ کامیاب ہیں اور بعض سے کم۔ مثلا اپنی امیڈیٹ پریڈیسیسر جو ان کا پیش رو ہے راحیل شریف المعروف سعودی بٹ مین، اس سے زیادہ کامیاب ہے، اس لیے کہ وہ اپنی تمام تر یعنی کارکردگی اور تمام تر نیوسنس ویلیو اور ریشہ دوانی اور شرارتوں کے باوجود وہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکا، 6 مہینے بھی نہیں لے سکا۔ اس سے پہلے کیانی صاحب سے اگر کمپیئر کریں تو ظاہر ہے کیانی صاحب نے سموتھلی آدھی رات کو حضرت یوسف زا گیلانی جو ہے وہ جو ملتان سے گدی نشین ہے یا مجاور ہے، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی حضور ٹھیک ہے، یا اٹھا دیا گیا۔ بہرحال کیانی صاحب سے کم اور راحیل شریف بٹ مین سے زیادہ کامیاب ٹھہرے باجوہ صاحب، لیکن پھر بھی انہیں اتنی زیادہ مشکلات ہیں کہ آج تک بھی یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اس کی ظاہر ہے مختلف چیمگوئیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کچھ ایسے جنرلز ہیں، کچھ 2-4 جنرلز ہیں جن کا یعنی گٹھ جوڑ ہے، سمجھ لیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ باجوہ صاحب انی نہ پان مزید 3 سال دی تاکہ ساڑی واری بھی آ جائے۔ تو انہوں نے ہی مختلف ظاہر مینیپولیشنز کی کہ کچھ مارچ وغیرہ کا بندوبست کیا اور کچھ پولیٹیکل یعنی ایک ایکٹیوزم جو ہے پیدا کرنے میں ان کا بطور کیٹلسٹ کردار رہا۔ ان سے ہی مبینہ طور پر جو ہمارے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ 1 ہی مہینہ ہے، شاید ان سے ہی کوئی کمٹمنٹ، کوئی کہیں ایسی کہانی ہو۔ یعنی ظاہر ہے اس میں بہت سارا تخمین و ظن ہے۔ اب فرسٹ ہینڈ نالج جن کو ہے ظاہر ہے یقین سے تو وہی کہہ سکتے ہیں۔ اسی کا شاخسانہ ہے کہ یہ جو ریسنٹلی کنکلوڈڈ ہے کور کمانڈرز کانفرنس، اس کا کوئی اعلامیہ وغیرہ نہیں جاری ہوا۔ یعنی یہ بھی ان اختلافات کو گویا برج کرنے کے لیے یا سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کمانڈرز کانفرنس تھی جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی اعلامیہ نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ جو صاحب ہیں 5th جنریشن وار کے جنرل ہیں آصف غفور صاحب، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں پریس کانفرنس اور بڑی اہم پریس کانفرنس کروں گا، لیکن وہ اس سے توبہ طائب ہو گیا، کینسل ہو گیا معاملہ۔ اور دوسری طرف ظاہر ہے خان صاحب نے جب ان کو 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا یا ری اپوائنٹمنٹ کی، جو بھی آپ نام دیں، اور انہی جنرلز کے توسط سے یہ جو سپریم کورٹ میں ڈرامہ کریٹ ہوا اس کا بھی سمجھ لیں کہ پلاننگ وہیں سے تھی، اور ممکن ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی چیف جسٹس صاحب آن بورڈ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پٹیشنر تو پٹیشن واپس لینا چاہتا تھا، تو کھوسا صاحب نے کہا نہیں واپسی نہیں ہوگی۔ لیکن 2 دن کے بعد کھوسا صاحب پر جب زیادہ پریشر پڑا تو پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، لہذا یہ درمیان میں معاملہ جو ہے وہ بھاری پتھر کو چوم کے رکھ دیا، نہ ادھر کیا اور نہ ادھر کیا، اور باجوے کے لیے ایک تو امکانات تو پیدا کر دی لیکن ساتھ مشکلات کا ڈھیر لگا دیا۔ اب اس یعنی پارٹلی ظاہر ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں کسی بھی
وقوعے کے لیے، تو اس میں پارٹلی وہ ایک سبب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو اسیران جمہوریت ہیں، جن کو خان صاحب بڑے شوق سے اور باجوہ صاحب کے جو ٹولز آف جور و جبر ہیں ان کے ذریعے پابند سلاسل رکھا گیا، ان میں سے مین لوگ دیکھ لیں نا، وہ میاں صاحب جو ہیں وہ علاج کے سلسلے میں ہیں، مریم کی بھی ضمانت ہوگی موسٹ پروبیبلی، انہیں بھی بالآخر یعنی جانے کی اجازت دینی پڑے گی۔ اس طرح زرداری صاحب ہیں، ان کی ماشاءاللہ ضمانت ہوگی، وہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کی ضمانت ہوگی، اور اب باقی بھی لوگوں کی آہستہ آہستہ ہو جائے گی۔ تو یہ یعنی اپنے 3 سال دی انی پان واسطے کتنے پاپڑ ویلنے پوندے نے، ہے جی۔ تو اسی کا ایک وائڈر شخصانہ یہ ہے کہ جس طرح وہ ایک پرائزڈ چیز کراچی ہے، پاکستان میں ظاہر ہے 2 ہی مین شہر ہیں نا، کمرشل ہب ہیں، سمجھ لیں یعنی ویسے تو ظاہر ہے ہر جگہ انڈسٹری کچھ نہ کچھ ہے، بڑے شہر ہیں، لیکن سب سے زیادہ پرائزڈ سٹیز تو 2 ہی تھے، کراچی ہے، یعنی 2 ہی پرائز سٹیز سمجھے جاتے ہیں، سب سے زیادہ کہہ لیں پرائز سٹی کراچی، وہ تو پہلے ہی یاروں کے نرغے میں ہے، اور لاہور بھی اب ان کے نرغے میں ہے، اور اس نرغے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں کراچی میں جب چاہے وہ ایم کیو بنا لیتے ہیں، جب چاہیں ایم کیو ایم جو ہے وہ ڈیزالو یا ڈسپرس یا ایویپوریٹ ہو جاتی ہے، جب چاہیں اس پر پی ٹی آئی کا خلاف آ جاتا ہے، جب چاہیں جس کو چاہیں یعنی وہ جتوا سکتے ہیں، اور سارا سلسلہ یعنی یہ میک اور ان میک کی لامحدود کیپیسٹی، جب آپ کے ادروائز تو ظاہر ہے تھوڑا زیادہ ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، انڈیویجولز تک جانا پڑتا ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے اگر آپ کے پاس رینجرز پورے شہر میں ہر چوک میں کھڑے ہیں اور توپ و تفنگ کے ساتھ لیس ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، یعنی امپیونٹی جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ شہر گویا آپ کے قدموں میں ہے، جس کو چاہیں وہاں سے الیکٹ کروا لیں یا سلیکٹ کروا لیں، جس کو چاہیں جو رنگ چڑھا دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک میراثی تھا، غریب تھا، ان کے گھر ایک ہی لحاف تھا، سردیوں کا موسم تھا، تو خاتون جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی، تو خاتون ایسا کرے کہ جب میراثی گھر آئے اس سے پہلے ہی وہ لحاف میں یعنی لحاف پر قبضہ کر لے۔ اب کیونکہ ناراضگی تھی، وہ میراثی ساری رات جو ہے وہ اسی طرح بیٹھا رہا سردی میں۔ ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ میں پریمپٹ کروں، وہ صبح جب بھی یعنی وہ خاتون جو ہے وہ بسترے سے نکلی، میراثی اسی وقت ہی اس پر قابض ہو گیا، سارا دن قابض رہا کہ میں اب تو گارنٹیڈ ہے نا کہ اب یہ اس کو میں نہیں آنے دوں گا۔ تو بہرحال رات ہوئی، خاتون کو ظاہر ہے اب اسے سردی برداشت کرنی پڑی، اب وہ اس موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح یہ دادا اٹھے تو لحاف من ملے، تو وہ اتفاق سے رات کے 1-2 بجے باہر شور و غوغا، گلی میں بڑی بھگدڑ سی محسوس ہوئی۔ اب میراثن یہ کہے کہ جاؤ باہر دیکھو کیا ہو رہا ہے، خیر ہے، کیا چکر ہے۔ وہ جو صاحب تھے ظاہر ہے وہ لحاف نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اتنی محنت سے انہوں نے حاصل کیا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اس لیے مجھے ابھارتی ہے، جاؤ تاکہ یہ قبضہ کر لے۔ تو بالآخر اس کی بار بار کی تن و تشنی سے تنگ آ کے اس نے سوچا کہ چلو لحاف میں اپنے ارد گرد لپیٹ کے رکھتا ہوں اور باہر جا کے دیکھ آتا ہوں۔ وہ گیا باہر، اور جو ہی باہر گلی میں نکلا، اندھیرا تھا، ایک موڑ سے کوئی چور تیزی سے دوڑتا ہوا برآمد ہوا، اور لحاف جو ہے اس کو لیتا بنا، یعنی اس کو لے کر چلتا بنا۔ اب میراثی ہکا بکا واپس آ گیا، وہ پوچھتی ہے خاتون کہ کی روڑائی، وہ میراثی کہتے ہیں بس میرے لحاف دی روڑائی وہ مک گیا۔ اب ڈاکٹر اور وکلاء آپس میں لڑے، لیکن وہ لحاف جو ہے وہ حضرت صاحب نے چرا لیا۔ اب ظاہر ہے چند دنوں کی بات ہے، ان میں ریکنسلیشن ہو جائے گی، الٹیمیٹلی راوی چین لکھے گا اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاتھ لحاف آ گیا، اب وہ
جانے اور ان کا کام جانے. لہٰذا مسلم لیگ نون کا گڑھ جو ہے وہ گویا ان کے قدموں تلے ہے اب. تو بہرحال باجوہ صاحب کو اس قسم کی مشکلات ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، کیونکہ جو ان کے الائی ہیں یا ان کے پروردہ ہیں موجودہ حکومت، وہ تو بی آر ٹی ماڈل کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی. انہوں نے تو کہا ہے کہ جن کو ضرورت ہوئی وہی کر لیں گے جی، لہٰذا ہم سے کوئی امید نہ رکھے. یعنی یہ بائی کنڈکٹ بائی امپلیکیشن یہی بات ہے. تو دیکھتے ہیں اب باجوہ صاحب جو ہیں انی پان واسطے کس حد تک جاندے ہیں لیکن لگتے ڈٹرمنڈ ہیں. اب وہ جو باقی جنرلز ہیں، سنا ہے وہ سرفراز صاحب پہلے کہا گیا کہ وہ ریٹائر ہو گئے کیونکہ سپر سیڈ ہو گئے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی چیئرمین شپ کے حوالے سے، لیکن پھر یہ سنا ہے کہ وہ ریٹائر نہیں ہوئے. اب اللہ جانے، اس کے اوپر کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. بہرحال ایک لابی ہے جنرلز کی جو باجوے کو یہ انی ڈالنے میں رکاوٹ ہے. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ہمارے مولانا بھی 1 مہینے کا ہی اب کہہ رہے ہیں کہ 3-4 ہفتے ہی ہیں. تو اور ساتھ ہی ظاہر ہے کھوسا صاحب بھی جا رہے ہیں، پھر جسٹس گلزار احمد آئیں گے. لیکن ان کے آنے سے مجھے ایک شک ہے کہ پی 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 کے لیے مشکلات ہوں گی، کہ وہ جب بھی کراچی جاتے ہیں کہتے ہیں سندھ میں بڑی کرپشن ہے. تو ان کی نظر کرم مجھے لگتا ہے کہ سندھ حکومت پر زیادہ رہے گی. تو اب آپ کو وہ سناتے ہیں ایک نظم ہے شیطان، کہ تیری باتوں میں آتے ہم اتنے نادان نہیں، تیری باتوں میں آتے ہم اتنے نادان نہیں، پرچیوں پہ بھی ہم نے لگائے نشان نہیں. تیری باتوں میں آتے ہم اتنے نادان نہیں، پرچیوں پہ بھی ہم نے لگائے نشان نہیں. یہ تو منہ زور ہی نے منہ زور ہی کی ہے، یہ تو منہ زور ہی نے منہ زور ہی کی ہے، ورنہ دنیا جانے ہے کہ تم اتنے مہان نہیں. یہ تو منہ زور ہی نے منہ زور ہی کی ہے، ورنہ دنیا جانے ہے کہ تم اتنے مہان نہیں. جو عامیانہ پن سے ذکر کرے میرے آقا کا، جو عامیانہ پن سے ذکر کرے میرے آقا کا، ایسا بدبخت کیا ہے گر وہ شیطان نہیں. جو عامیانہ پن سے ذکر کرے میرے آقا کا، ایسا بدبخت کیا ہے گر وہ شیطان نہیں. تو نے اصحاب رسول پہ بھی پھبتی کسی، تو نے اصحاب رسول پہ بھی پھبتی کسی، تو زندیق ہے تیرا کوئی دین و ایمان نہیں. تو نے اصحاب رسول پہ بھی پھبتی کسی، تو زندیق ہے تیرا کوئی دین ایمان نہیں. تو ایک مورا ہے اعدائے دین و ملت کا، تو ایک مورا ہے اعدائے دین و ملت کا، اس سے بڑھ کر تیری کوئی پہچان نہیں. تو ایک مورا ہے اعدائے دین و ملت کا، اس سے بڑھ کر تیری کوئی پہچان نہیں. تو نے فضائے وطن کو ہے کتنا مقدر کیا، تو نے فضائے وطن کو ہے کتنا مقدر کیا. یعنی کاف والا، وہ کشش والا جو کاف ہے وہ مقدر، قدرت والا مقدر نہیں. تو نے فضائے وطن کو ہے کتنا مقدر کیا، تو مجسم شر بدتر تجھ سے حیوان نہیں. تو نے فضائے وطن کو ہے کتنا مقدر کیا، تو مجسم شر بدتر تجھ سے حیوان نہیں. تیری باتوں میں آتے ہم اتنے نادان نہیں، پرچیوں پہ بھی ہم نے لگائے نشان نہیں. یہ تو منہ زور ہی نے منہ زور ہی کی ہے، ورنہ دنیا جانے ہے کہ تم اتنے مہان نہیں. جو عامیانہ پن سے ذکر کرے میرے آقا کا، ایسا بدبخت کیا ہے گر وہ شیطان نہیں. تو نے اصحاب رسول پہ بھی پھبتی کسی، تو زندیق ہے تیرا کوئی دین ایمان نہیں. تو ایک مورا ہے اعدائے دین و ملت کا، اس سے بڑھ کر تیری کوئی پہچان نہیں. تو نے فضائے وطن کو ہے کتنا مقدر کیا، تو مجسم شر بدتر تجھ سے حیوان نہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ گزارش کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند آئیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں. خدا حافظ.